کمپنی سے ٹیکس سرٹیفکیٹ لیں گے اور وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا جو بھی ہے. اچھا یہاں پہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے بتائیے کہ ان کو بھی ٹیکس ریٹرن جو ہے فائل کرنا ہوتا ہے اور وہی ان کے بھی کرائٹیریا ہے یا ان کا کچھ مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے جس کی بھی سیلری ہے اور وہ ٹیکسیبل لمٹس میں ہے. اور سب سے پہلے تو امپلائر کی یہ ذمہ داری کہ وہ ہر مہینے جب سیلری پے کر رہے ہیں تو اس پر ٹیکس ڈیڈکٹ کریں. اور ٹیکس ڈیڈکٹ کرنے کے بعد جب سال کے آخر میں ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جو رول 44(2) کے تحت دیا جاتا ہے, اس میں ساری ٹیکس ڈیڈکشنس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اتنا ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ امپلائیز اگر جیسے ان کے پاس موبائل فون ہے اور اس پہ ان کا کوئی ٹیکس ڈیڈکشن ہوتا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ امپلائر کو دیتے ہیں. امپلائر اس میں سے وہ ڈیڈکشنس کو انکارپوریٹ کر لیتا ہے اور اتنا ہی ٹیکس کم کاٹتا ہے. تو یہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کہ گورنمنٹ امپلائیز کو ریٹرن فائل نہیں کرنا, ان کو بھی ریٹرن فائل کرنا ہے ایز اف کہ جس طرح سے نارمل سیلریڈ امپلائیز کو کرنا ہوتا ہے. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو لا نان گورنمنٹ امپلائیز پہ اپلائی کرتا ہے وہی لا ان پہ بھی اپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یوزلی اس میں 30 ستمبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے, لیکن اس مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے سال بھی انہی دنوں میں عید آئی تھی تو تھوڑا سا جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا تھا. اس دفعہ آپ لوگ کیا امید رکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا؟ امید پہ تو خیر دنیا قائم ہے. دیکھیے وی کی ناٹ بینک آن اٹ ایٹ دا مومنٹ. ہم نے ریکویسٹ ضرور بھیجا ہوا ہے, ہمارے بار کی طرف سے بھی ریکویسٹ رہی ہے کہ بھائی ہمارا ڈیٹ آپ کو بڑھانا پڑے گا, بیکاز سب کو پتہ ہے کہ جی 20-22 تاریخ کا عید ہے, اس کے 3-4 دن کی چھٹیاں ہیں, تو 5 دن کے اندر ہم کیسے داخل کریں گے؟ نہ ہم کام کر سکیں گے نہ لوگ آئیں گے ہمارے پاس. پھر بہت سارے لوگ اب کنٹری گئے ہوئے ہیں, وہ کب تک واپس آئیں گے ریٹرن پرابلمس ہوں گے. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ ان کر دوں. اس وقت ہوتا یہ کہ جیسے رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا اور اس دفعہ اتفاق سے اگست کے اسٹارٹ سے ہی رمضان ہے, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ کلائنٹس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں رمضان میں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ادر دین بزنس ایکٹیویٹی کوئی بھی ایکٹیویٹی کی جائے, تو رسپانس اتنا سلو ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اگر آپ بھی کرنا چاہیں, اگر ہم جیسے ایز اے کنسلٹنٹ کی ریٹرن فائل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس لمیٹیشن آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ان کے ڈیٹیلز ہی نہیں آتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 22 یا 23 تاریخ کو عید ہے, عید کے بعد 3 دن کی یا 2 دن کی چھٹی کے بعد جب لوگ آئیں گے تو وی آر لیفٹ ود اونلی 5 to 6 days. تو ان دنوں میں اگر لوگ آنا شروع ہوں گے تو اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل ٹو فائل آل دا ریٹرن. بیئرنگ ان مائنڈ کوئی بھی کتنے بھی ریٹرن فائل کرنا ہو, 20 بھی کرنے ہو 50 بھی کرنے ہو, ایک ریٹرن کو پریپیئر کرنے کے لیے کوالٹی ٹائم درکار ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے پیس آف کیک جو جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیل دے دی اور ریٹرن فائل ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو لوگوں کو یا جیسے ہمارے ایف بی آر ہے یا ہماری گورنمنٹ ہے, ان کو یہ چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دفعہ ریٹرن جو ہے چینج کیا ہے گورنمنٹ نے. ریٹرن جو پبلش ہوا ہے تھرو ایس آر او وہ 11 اگست کو پبلش ہوا ہے. اب جب 11 اگست کو ریٹرن پبلش ہوا ہے اور اس کے بعد ریٹرن آنے میں ٹائم لگا مزید کچھ دنوں کا, تو آپ پریکٹیکلی آپ کے پاس ٹائم کتنا کم رہے گا. تو یہ چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. ہماری ٹیکس بار ہر سال یہ سجیشن دیتی ہے کہ پلیز ریٹرن فارم کو ہر سال چینج نہ کیا جائے. لیٹ اٹ بی کانسٹنٹ سو دیٹ ایز سون ایز 30 جون اینڈ یو کین اسٹارٹ. چینجز جو ہیں وہ کیا ہوئی ہیں ریٹرن فارم میں؟ اس کو مزید سمپلیفائی کیا ہے یا ابھی بھی کوئی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے جس کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ پریشانی ہو جائیں اور پھر آپ کی طرف آئیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, بڑا یہ آپ نے سوال تو بیسکلی اتنی زیادہ کوئی چینجز نہیں ہے لاسٹ فارم سے. کچھ چینجز ضرور ہیں, لیکن یہ فارم جب ڈیوائز کیا گیا ہے نیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی کوشش اور کیئر رکھی گئی ہوگی. لیکن جب یہ فارم ایس آر او کے تھرو پرسکرائب ہوا تو وہ دیکھ کر مایوسی ہوئی. اس میں وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسپیلنگس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے, اور آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں بے انتہا اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایس بی آر جو ہے 2 فارمز ویب سائٹ پہ اپنے دے دیتی ہے. ایک وہ نارمل فارم دے دیتی ہے جس میں کوئی فارمولا نہیں لگا ہوا ہوتا. ایک فارم وہ دے دیتی ہے جو ہیلپ کرنے کے لیے ہوتا ہے لوگوں کے لیے, اس میں فارمولاز کچھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. نارمل فارم تو اپنی جگہ ہے, وہ آپ کو مینولی خود بھرنا ہے, لیکن اگر آپ فارمولا والے فارم کو دیکھیں اس میں بے انتہا مسٹیکس ہیں. ٹھیک, وہ مسٹیکس ہم دکھائیں گے بھی اپنے ویورز کو. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے آنے کے بعد ہم مزید اس سے بات کریں گے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, اگر انکم ٹیکس پر کوئی بھی سوال آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم کو کال کر سکتے ہیں 22711102 اور 22711103 پہ. ایک بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹائم ہے 8
کا اور ہم لائیو کالز لے رہے ہیں. یہ بھی آپ کو ایک چیز دکھا دیں کہ یہ وہ فارم ہے جو فائل کرنا ہے, اور یہ نیا فارم ہے جس کا بھی ذکر بھی کر رہے تھے بریک سے پہلے ذیشان متین صاحب. اس فارم میں غلطیاں بہت ہیں, اور یہ جو مارکس آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں, اس میں اسپیلنگ ایررز بھی فارم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر نیچے کی طرف آئیں, بزنس کی اسپیلنگ صحیح نہیں لکھی ہوئی اس فارم میں, اس کا بروکریج کی اسپیلنگ ایرر ہے, ڈپریسیشن کی اسپیلنگ بھی غلط لکھی ہوئی ہے. تو یہ آفیشیل فارم ہے, اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کریکشن تو کر دی ہیں جب مختلف بارز نے جو ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کری, لیکن وہ اس کے ساتھ ایس آر او نہیں آیا ہے. تو ایس آر او نہیں آئے گا تو وہ ابھی فارم جو ہے لیگل نہیں ہوگا. تو ایس آر او اب ساتھ میں کیوں نہیں ایشو کر دیا؟ دیکھیں, جب فارم ایشو ہوتا ہے تو وہ ایس آر او کے تحت ایشو کیا جاتا ہے کوئی بھی فارم, اور وہ اس وقت ویلڈ اور لیگل فارم ہوتا ہے. اس وقت جو یہ فارم آیا تھا 11 اگست کو, اس میں یہ مسٹیک تھیں. ہم نے یہ مسٹیک جب پوائنٹ آؤٹ کی تو ہمیں آج صبح یہ پتہ چلا کہ اس فارمز میں جو اسپیلنگ مسٹیکس ہیں اس کو کریکٹ کر دیا گیا ہے. لیکن کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا یہ فارم جس میں کریکشنز کی گئی ہیں جو اس وقت ویب سائٹ پہ ضرور موجود ہے, کیا یہ ایس آر او کے تھرو پرسکرائب کیا گیا ہے؟ اگر تو پرسکرائب کیا گیا ہے تو یہ لیگل فارم ہے, اور اگر یہ پرسکرائب نہیں کیا گیا ہے تو اٹس این الیگل فارم, اینڈ دیز چینجز ڈزنٹ مین اینی تھنگ ٹو. ٹھیک ہے. اچھا, کالز آنی شروع ہو گئی ہیں تو اپنے کالز کی طرف چلتے ہیں, اور پہلی کال لیتے ہیں. محمد اسحاق صاحب کراچی سے ہم کو فون کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسحاق صاحب. وعلیکم السلام. جی, آپ اپنا سوال پوچھیے. سر, میں سیلریڈ پرسن ہوں. میں نے جو ہے نا انکم فنڈ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اگست 2008 میں نے کی تھی. تو اس سے ریبیٹ کا میں نے پتہ کرنا تھا کہ کتنا ریبیٹ اویل کر سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے آپ کا, کوئی اور سوال تو نہیں؟ اور اس کا مجھے پروسیجر پتہ کرنا تھا کہ پروسیجر کیا ہے. میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں, اس کے لیے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. انکم فنڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ ریبیٹ کا پوچھ رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ریبیٹ ڈپینڈز آن دی اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ, اور اس کی جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ نیا انویسٹمنٹ ہو 10% تک وہ پرسن ان کی ٹیکسیبل سیلری تک وہ لے سکتا ہے, اور جو بھی اپلیکیبل ریٹ آف ٹیکس ہوگا, اگر 20% ریٹ آف ٹیکس تو وہی 20% اپلائی ہو جائے گا, اور اگر 10% ریٹ آف ٹیکس ہو 10% آن دیٹ. مگر انویسٹمنٹ کے ناٹ ایکسیڈ مور دین, یعنی انویسٹمنٹ جو ہے 10% سے زیادہ نہیں ہوگا. 10% کس کا؟ سیلری کا 10%. ٹھیک ہے. اور وہ 3 لاکھ کی کوئی لمٹ تھی نا جو ہم کو, میکسیمم جو ہے 3 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, میکسیمم جو ہے انویسٹمنٹ 3 لاکھ روپیہ, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی ایک چیز ہم بتاتے چلے, میرے خیال میں یہ بھی ایک پروویژن دیا تھا پچھلے 2 سال میں, میرے خیال میں آیا تھا کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کوئی ایسی کی ہے اور اپنے آپ امپلائر کو بتا دیں تو وہ آٹومیٹکلی وہیں سے آپ کو ٹیکس کا کریڈٹ مل جائے گا. اس میں ہوا یہ تھا کہ لوگ اینڈ آف دی ایئر میں جا کے جب اپنے انویسٹمنٹ دیتے تھے تو اس میں ریفنڈ کھڑا ہو جاتا تھا. ریفنڈ کھڑا ہوتا تھا تو پھر سب لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی ہمارا ریفنڈ پھنسا ہے. ویلیو دیکھو ریفنڈ کا کتنا ہے, 2000, 3000, 5000, 8000, یہ چھوٹے چھوٹے ریفنڈ تھے. تو انکم ٹیکس والوں نے یہ کہا, بلکہ یہ بھی سجیشن ہمارے بار کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جی جب آپ ان کو کٹوتی کا پاور دیتے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ کے پاور کیوں نہیں دے رہے آپ ان کو, ٹھیک ہے, امپلائرس کو. تو انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کے پاور بھی دے دیے تھے کہ مگر وہ انڈر ٹیکنگ دے گا لکھ کے امپلائی جو ہے امپلائر کو کہ یہ میرے ٹیکس کٹے ہوئے ہیں, میرا اتنا انویسٹمنٹ ہے, بلکہ اب تو یہ کہ موبائل فون کے اوپر اتنا کٹ گیا ہے, ہمارے گاڑیوں کے اوپر جو ٹیکس اس پہ اتنا کٹ گیا ہے. اگر وہ لکھ کے دے دے تو امپلائر وہ سرٹیفکیٹ آپ سے لے کے اور اتنا کم ٹیکس کاٹے گا تاکہ لوگوں کا اینڈ میں ریفنڈ نہ رہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب ظاہر نے بتا دیا کہ اب لوگ جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ اس میں ایگزیمپشن کو کلیم کرنی ہے تو یہ ایک فیسلٹی ہے کہ اپنے امپلائر کو بتا دیں تاکہ وہیں سے ان کا جو ہے ان کو کریڈٹ مل جائے, اور پھر وہ دوبارہ سے وہ ویٹ نہیں کریں کہ جی ایف بی آر جو ہے آپ کو وہ ریفنڈ کرے گا. وہ تو میرے خیال میں اور پھر اکثر کہانی بڑی لمبی ہو جاتی ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا, جیسے ان کیس میں لگ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا, تو اب وہ ان کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اب یہ ہے کہ وہ اپنا نارمل ریٹرن ڈالیں گے, نارمل ریٹرن ڈال کے اس کے میں ریفنڈ کلیم کر لیں گے. پھر اگلے سال اپنے امپلائر کو کہہ دیں کہ دیکھو یہ میرا ریفنڈ ایکسیس پڑا ہوا ہے, وہ میرے اکاؤنٹ میں